اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے، اپنی ساری مشغولیات سے کٹ کر ہم رب کریم کی طرف بڑھیں، سارے کام کاج کر لیں تاکہ 10 دن کے اعتکاف میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ اور پھر جب 20 رمضان المبارک کا دن آ جائے تو عصر کی نماز کے بعد 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے ہم مسجد کی طرف قدم لے جائیں، اور جب ہم مسجد کی طرف جائیں تو اس کے لیے ہم دل سے ارادہ کریں کہ ہم 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اور استحضار کے طور پر اگر آپ چاہیں تو عربی کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ دل کی نیت ہی کافی تھی۔ اب اعتکاف کی نیت سے جب ہم مسجد کی طرف جائیں تو سب سے پہلے مسجد میں داہنا قدم رکھیں، مسجد کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اس کے بعد یہ والا بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جائیے۔ اب مسجد کے اندر جہاں پر آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کی مسجد کا پورا حصہ جو مسجد کے حد میں ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لایانی گفتگو نہ کریں، سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیں اعتکاف کا مقصد ہے شب قدر کی راتوں کو تلاش کرنا، اس لیے 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں ہم جاگیں اور خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے، اعتکاف اصل جو ہوتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور 29 کا چاند یا 30 کا چاند جب نکل آئے، یعنی 29 یا 30 غروب آفتاب تک مسجد میں رہنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جب اعتکاف میں بیٹھیں تو ایک جگہ متعین کر لیں کہ اس کمرے بھر کی جگہ یا اس تخت بھر کی جگہ متعین کر لیجئے جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں، وہ جگہ پاک و صاف ہو۔ پھر اس کے بعد آپ بھی نیت کیجئے 10 دن کے اعتکاف کی، پھر اس کے بعد آپ اندر چلی جائیے، آپ بھی نیت اسی طرح کیجئے جس طرح پہلے بتائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ وہاں پر رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، 5 وقت کی نماز وہیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اور شب قدر کی راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا کریں، اس کا بڑا نفع ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ہمارے بھائی،
آپ سے بھی اور جو ہماری بہنیں و مائیں اعتکاف کرنے جا رہی ہیں ان سب سے درخواست ہے، امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور کورونا جیسی وبا کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور سارے لوگ جو بیمار ہیں مردوں میں عورتوں میں اللہ سے دعا کریں اللہ سبھی کو شفا عطا فرما، کیونکہ اعتکاف کرنے والا رب کریم کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، گویا وہ کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے موتکفہ میری بہنوں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ اپنے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کی دنیا بھی بنا دے اور سب کی آخرت بھی بنا دے، کیونکہ سب کی آخرت جبھی بنے گی جب ہم دنیا میں ایماندار بن کر رہیں گے، اور جو شخص دنیا میں ایماندار ہوگا تو آخرت میں اس کا معاملہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا ایک دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہے، لیکن مومن کے لیے وہ دن کیسا رہے گا؟ جیسے نبی نے فرمایا ہے ایک فرض نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنا محسوس ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ سب کو دنیا میں مومن بنا دے اور آخرت میں ایمانی صفات کے ساتھ اللہ کی مدد نصیب فرما دے۔ بس آپ سے درخواست ہے دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے۔ وما علینا